بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آواز صدا بن کے، دعا بن کے جہاں جہاں جن جن سماعتوں تک پہنچ رہی ہے، ان تمام سماعتوں کی خدمت میں مجھ ناچیز حقیر فقیر عاجز کا عاجزانہ سا سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ آج سے پہلے کے اور آج کا دن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے حالت شکر میں، حالت صبر میں، عطاؤں کو پاتے ہوئے، وفاؤں کو پاتے ہوئے، کہیں پہ درگزر کرتے ہوئے، کہیں دربدر ہوتے ہوئے، کبھی تمام رات اپنی آنکھوں کی چوکھٹ پر ان آنسوؤں کا پہرا لیے، کبھی دل میں بے شمار حسرتوں کی چیختی ہوئی آوازوں کو سنتے ہوئے، کبھی غیر ضروری، بے مقصد و بے معنی تصورات اور خیالات کو ساتھ لیے پھرتے ہوئے، اپنی ذات کے اندر موجود چیخ و پکار کو بیرونی خاموشی کا پہرا دیتے ہوئے، خاموش کرواتے ہوئے گزر گئے ہوں گے۔ کہیں صدائے حق کو بلند کر کے، کہیں خاموشی سے، کہیں کسی کونے میں پڑے ہوئے، کچھ نہ کچھ کہتے ہوئے، کچھ نہ کچھ سنتے ہوئے، کچھ نہ کچھ محسوس کرتے ہوئے، اپنے اندر طوفان لیے اور چہرے پر مسکان لیے دن گزر گئے ہوں گے۔ میری یہی دعا ہے کہ ہر آنے والا لمحہ آپ کے لیے، آپ کی ذات سے وابستہ ان رشتوں کے لیے کہ جن کو دیکھ کے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اب زندگی کا مقصد شاید انہی سے جڑا ہے، یہی مقصد حیات ہے۔ اللہ کی ذات پاک آپ کو حالت شکر میں رکھتے ہوئے، حالت صبر میں رکھتے ہوئے، آپ کی دلی نیک تمناؤں کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے آپ کو وہ راستہ عطا فرمائے کہ جس میں فنا ہو، اختتام ہو، مگر صاحب منزل اور صاحب نصیب بن کے ہو۔ لوگ مثال دے سکیں اس فنا کی، اس اختتام کی، اس منزل کی، اس مقصد کی، اس جستجو کی، اس خواہش کی کہ جس کو پا لینے کے بعد آپ کی ذات میں بظاہر کسی کو خلا نظر نہ آ رہا ہو، وہ طلب اور تڑپ ضرور نظر آ رہی ہو کہ جو لے کر کے آپ اس مقام تک پہنچے ہیں، مگر آپ کی ذات، اس کے اندر موجود حسرتیں، خواہشیں، تمنائیں، جن کو مار کر کے مقصد حیات کا وہ ضرور سب کے سامنے آئے۔ اکثر و بیشتر وہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہوتا جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ہماری خواہش، ہماری تمنائیں کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہیں اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ چاہ رہے ہوتے ہیں، ساتھ مانگ رہے ہوتے ہیں، مگر ملتا نہیں ہے۔ چہرے پر مایوسی، نا امیدی جیسی غلاظت بھی چڑھانی پڑتی ہے۔ کبھی کوئی چڑھا جاتا ہے، کبھی خود چڑھا لیتے ہیں، کبھی چار نعمتوں کو دیکھ کے لگ جاتی ہے کہ جن کا شکر ادا کرنا تو دور کی بات،
ان تمام چیزوں کو تصور میں لا کر کے محسوس کرنا ہی اجر عظیم بن جاتا ہے. جہاں پر ہماری ترتیب غلط ہوتی ہے، جہاں پر ہمارا صبر، جہاں پر ہماری دستک دینے والے ہم خود ہی ہیں کہ اس کی رضا پا لیں، اس کو پکار لیں، اس پکار میں وہ صداقت شرافت دیانت کر لیں، اس میں ان آنسوؤں کو بھی شامل کر لیں کہ جن کی کثیر تعداد دنیاوی دکھوں میں بہہ چکی ہے. اعتماد کر کے، اعتماد کھونے کے بعد، پیار کر کے لٹ جا. کسی کا استعمال شدہ کھلونا بننے کے بعد، کسی کی بعد جب ہاتھ خالی رہے تو بے شمار اشک بہے. جب بے شمار اشک بہے تو یاد آیا کہ ہاں، یہ خدا تو نہیں تھا مگر نام تو اسی کا لیتا تھا. استعمال کر لیا، اب خوش. پھر جھاڑیں اپنے کپڑے، اٹھیں، ہمت کریں، جاری رہنے دیں. نہ جانے کب کہاں کون کس طرح آپ کا ہاتھ تھامے، آپ کو اس درد لے جائے کہ جہاں پر صاحب نصیب ہوتے ہیں، صاحب خیر ہوتے ہیں، صاحب امن و سلامتی ہوتے ہیں، اور جو پہنچ کے جھک جائے اس کا مقام کیا کہنے. ہم سلسلہ وار تو کل رات سے مسلسل میرے سامنے ایک پرانی بلڈنگ، اس کے کونے پہ بیٹھا ہوا ٹیک لگا کے، اور میں قمیض کا تو کہنے لگا، تم نے نالی کا بہتا پانی تو دیکھ لیا، تمہیں یہ احساس تو ہو گیا خراب ہو رہے ہیں. یہ جو میں نے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے اپنی ہچکیوں کو، آنسوؤں کو چھپائے رکھا ہے، کیا تمہیں اس کا خیال نہیں آیا؟ کیا تم نے نہیں سوچا یہ شخص یہاں بیٹھا ہے کسی مقصد کے لیے ہی؟ یہ جو تھوڑا تھوڑا سا ٹوٹ چکا ہے، اس پہ ہاتھ رکھ کے کیا محسوس کرنا چاہ رہا ہوگا؟ سامنے اس ٹوٹی ہوئی دیوار کو جس میں ایک بورڈ کا درخت پل رہا ہے، اس کی طرف دیکھ کے کیا سوچ رہا ہوگا؟ اوپر والی چھت گری ہوگی، کون سی سردیوں میں یہ درخت اپنا مقام کھو چکا ہوگا. جب اس کو سرد ہوائیں چھو کے جاتی ہوں گی، جو آواز آتی تھی اب بھی ویسی تو میں نے اپنے ہی انداز میں 10 روپے مانگ لے گا یا 20 روپے مانگ لے گا، کچھ ایسی بات کرے گا، اور میں یہ چیز سوچتے ہوئے کہ میرے پاس بھی اتنے زیادہ تو نہیں ہیں، دلیل ہے کہ یہ بھوکا بھی اور پیاسا بھی ہے. میں انہی قدموں پہ واپس جا کے میری والدہ ماجدہ باہر آتی ہیں، خیر نال واپس آئے. میں کہ مجھے روٹی پہ اسی ہوتے. امی نے کہا ہاں پڑی ہے. میں نے وہ روٹی لی اور سالن لیا، اور اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے کون سا امی گلاس دیں گی جس میں نے پانی لیا، پرکاش والا کہ ہمارے والا. عجیب کام تھا یہ. لیکن امی نے گلاس میں پانی ڈال کے دیا اور کہا میں نے کہا وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. جب میں گیا، فقیر نہیں ہوں میں، مانگنے والا نہیں ہوں میں، بھکاری نہیں ہوں میں. یار اپنے بچپن کو تلاش کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا. میرے بچپن کے کچھ دن یہاں پر آج بھی، یہ جو گولے کبوتر ہیں یہ آج بھی یہاں موجود ہیں.
یہ جو دور ریل گاڑی کی سیٹی کی آواز آئی ہے نا، لیکن اب کچھ بلڈنگیں آواز روک لیتی ہیں، ہوا روک لیتی ہیں، اور مجھے تو لگتا ہے کہ شاید اب یہ بس بھی نہ روک لیں۔ جو میں محسوس کر رہا ہوں، جو میں محسوس کر رہا ہوں، شاید تم محسوس نہیں کر سکتے۔ پیچھے ایک اسکول ہوتا تھا جہاں پہ بن چکا ہے، وہاں پہ مجھے انہوں نے پتھر مار کے بھگا دیا، کہا یا تو تم یا مانگنے والے۔ پھر یہاں آیا ہوں، یہاں سے مجھے آواز دیا کرتی تھی وہ جو کھڑکی ٹوٹی ہوئی ہے نا، جس کے ساتھ وہ پرانی پتنگیں پھنسی ہوئی ہیں۔ جب تو اکثر چیزیں کھنڈر کا احساس دیتی ہیں کہ جیسے کبھی یہاں پہ، تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا تو جنوں کا سایہ ہے یہاں پر، تو جو جائے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتی ہیں وہ۔ تو آگے سے کہنے لگا کہ کاش مجھے وہ پہچان لے اور مجھے باہر سے اٹھا کے اندر پھینک دے، کم سے کم ان دیواروں کو تو دیکھ لوں گا۔ وہ ایک دفعہ میرے ہم نے خود ہی بانس کو جوڑ کے ایک عجیب سی سیڑھی بنائی تھی، شاید وہ سیڑھی ابھی اندر پڑی ہو۔ تو میں نے کہا چاچا جی تہاڈی عمر کنی کو ہوئے گی؟ کہندا ہن کنی نو چھڈ، رہ کنی گئی ہے میں سوچنا پیا ہاں۔ ایسی واسطے تے ملن آیا ہاں، ویکھن آیا ہاں، دسن آیا ہاں کہ میں اج بھی تانوں اونا ہی یاد کرنا وا۔ پھر وہ شخص کھانا کھانا تو کہتا ہے کہ بیٹا ایک کپ چائے مل جائے گی؟ میں کہ کیوں نہیں ملے گی، مل جائے گی چائے۔ میں فٹافٹ برتن لے کے گھر گیا اور امی کو کہا کہ کپ چائے بنا دے۔ امی نے کہا یہ کون ہے؟ تو میں نے بتایا کہ وہ کہتا ہے وہ کہ وہاں پہ میری ماں تھی اور اس طرح یہ وہ، یہ کس کا بیٹا ہے، یہ کس کا والد ہے؟ تو میں نے کہا پھر وہ یہ نہ نہیں پوچھو۔ تو جب میں نے جا کے ان سے پوچھا تو منظر وہاں پہ کچھ اور تھا۔ تو کہنے لگے کہ ہاں یہ اس کا بھائی ہے، الزام لگا تھا یا پتہ نہیں اس نے خود کیا تھا، قتل کیا تھا یا پاؤڈر کا کوئی کیس تھا اس کے اوپر، اور یہ پکڑا گیا تھا۔ اور جب یہ پکڑا گیا تھا تو اس کے پیچھے کسی نے بھی گواہی نہیں دی تھی کہ یہ حق پہ ہے۔ پھر میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا اب گھر آ جائے۔ جب ان کو گھر لے کے آیا، وہ آ کے بیٹھے تو کہتے کہ اپنی چھت کو دیکھوں گا، دیکھ لوں گا نا تو پھر مجھے پتہ چل جائے گا کہ جو میرے چہرے میں کچھ دانت باقی رہ گئے ہیں، جو میرے سر کے سفید بال ہیں، کیا کوئی ٹوٹا ہوا کھلونا یا میری اس جوانی کی ابتدا ہے، میں اس کو دیکھ لوں تو میں سکون میں آ جاؤں گا۔ پھر میں یہاں سے چلا جاؤں گا، پھر میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میری والدہ سے پوچھ ماسی تاج کدوں فوت ہوئے سن؟ تو امی نے کہا کہ 16 سال یا شاید 20 سال ہو چکے ہیں۔ تو ان کی ایک بیٹی تھی، تو جب امی نے ان کی آ چکی ہیں تو اس کی اولاد نہیں تھی، وہ کہتے تھے اس کا بھائی قاتل ہے یا شاید کچھ اور ہے۔ تو اپنی ماں کی خدمت کرتی رہی تھی۔ وہ اتنی بات کرنے کے بعد اس نے دیوار کو سر مارنا شروع کر دیا اور وہ اپنی حالت غیر میں آ گیا کہ سب میری وجہ سے ہوا، سب میری ہی وجہ سے ہوا۔ اور وہ شخص ہاتھوں کو اپنے دانتوں میں لیتے ہوئے توبہ کرتا رہا کہ یا اللہ ہن تے معاف کر دے، ہن تے معاف کر دے، ہن تے معاف کر دے، ہن تے واپس بلا لے، میرا بھی قصور نہیں سی، پتہ نہیں کیڑی سزا، میرے کیڑے وڈے بول سن جڑے ایڈے وڈے ہو گئے کہ تو سب کچھ ہی ختم کر دیتا۔ میں تے نہیں سا چاہتا، نہ میں کدی سوچیا سی کہ اس طرح کھیڈ دے ویڑے وچ جھاڑیاں اگ جان گیاں، اے دکھ اس طرح ویڑے وچ وڑن گے کہ خوشیاں نو کھا پی جان گے۔ میں تے نہیں سی اس طرح سوچیا۔ I was there رہا تھا
اس کے تمام الفاظ، اور میں نے امی کو آنکھوں سے اشارہ کیا کہ اب اس کو. امی نے آگے سے سر ہلا دیا. ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو رہی ہے اس کی باتیں سن کے. امی نے کہا ان کو بیٹھنے دو، یہ تھوڑی دیر سو کے جب اٹھے میں چاہتی ہوں یہ سو جائے، تم آج نہ جاؤ، رک جاؤ. تو جب سے ملنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ نے مجھے آپ کو بیٹھے. ابو نے امی سے کہا ان کو میرے کپڑے لا کے دو. جب انہوں نے کپڑے چینج کیے، نہائے، تھوڑے سے فریش ہوئے، تو فریش ہونے کے بعد کہتے ہیں میں جس ماں کی گود میں پلا بڑھا، جس کے پیٹ میں 9 ماہ رہا، میں اس سے معافی مانگنے بتانا چاہتا ہوں کہ جب تو نے مجھے روکا تھا کہ میں اس طرف نہ جاؤں، میں لوگوں کے پاس نہ جاؤں، آج میں پتہ نہیں کیا سے کیا بن گیا ہوں. نہ میرا جس حال سے یہاں تک پہنچا ہوں، میرا ماضی اتنا روشن، مگر وہ کہیں پر بھی موجود نہیں ہے. میرا دل کھنڈر ہو چکا ہے کہ جس کے نہ کاغذات کا پتہ ہے نہ باقیات کا پتہ ہے. میرے چاچے مامے پتہ نہیں کہاں ہوں گے، یا زمین کے اوپر فرعونیت کی کہ جنہوں نے الزام لگوا دیے اور میری زندگی تباہ ہو گئی. وہ شخص ہمارے گھر 2 دن رہا. آخری دن بہت اچھا دن تھا، بہت ہی اچھا. اس نے بتایا یا حیو یا قیوم اتنی بے ساختہ پڑھا، دیوانگی کے ساتھ پڑھا، جنوں سے پڑھا. سورہ ناس پڑھی تو اس طرح سے پڑھی کہ جیسے میں نہیں پڑھ رہا، وہ مجھ سے پڑھوا رہا ہے اور میں پڑھ رہا. وہ کہتا ہے کہ جب میں لوگوں کو لنگر تقسیم کرتا تھا، جب میری لنگر پہ ڈیوٹی لگی، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے سبحان ربی اللہ، اللہ اکبر کہتے ہوئے تقسیم کار بنتا تھا. جب صفائی پہ آتا تھا تو ہر اس مقام پر جہاں جہاں ذمہ داری سے مجھے بھیجا جاتا تھا میں اس کا کام کرتا تھا. ہتھ کڑیاں لگا کے کورٹ میں پیش کیا جاتا تھا تو تب میرے آنسو اتنی شدت سے بہتے تھے کہ آج پھر وہ بوڑھی ماں ہاتھ میں چھڑی لیے ہوئے میری جوان صرف مجھے دیکھنے کے لیے آئے گی، مجھ سے بات نہیں کرے گی، اور میں پھر اسی طرح اپنی آنکھوں میں بے شمار آنسو لیے ہتھ کڑی لگے ہوئے ہاتھوں کو کا طالب و طلبگار بنوں گا. یہ منظر میرے لیے بہت برا ہوتا تھا. جب مجھے کہا گیا کہ تمہاری ماں بھی، مجھے صدمہ نہیں ہوا. میں نے صرف پیغام دینے والے کو اتنا کہا تھا کہ اس کی تدفین ہو گئی ہے. جی وہ تمام محلے والوں نے مل. تو میرا اگلا لفظ تھا کہ یہ اسی دن مر گئی تھی کہ جب اسے اپنے بیٹے کی یہ خبر ملی ہوگی. مجھے میری بہن کے مرنے کی خبر نہیں. میں جب صبح تمہارے ابو کے ساتھ قبرستان گیا تھا تو مجھے واضح طور پہ اسی طرح دور قبر سے آپس میں جوڑ کے معافی کا طالب ان سے معافی چاہی. میں نے اپنی زندگی کو ایک تاخی میں برباد کر دیا. میں نے اپنی زندگی کو اسے ایک انکار کو نہ سمجھتے ہوئے کر کے تباہ کر لیا. لیکن تمہیں ایک بات بتاؤں؟ میں نے کہا جی بتائیں. کہتے ہیں میرا اس پوری زندگی جو نچوڑ ہے وہ سمجھ لینے والا ہے. میں کہا کیسے سمجھیں ہم اس کو؟ اگر اس وقت اپنی ذات کی نفی کی ہوتی، اپنی ماں کی بات کو اہمیت دیتے ہوئے اپنی اس طلب اور تڑپ کو نشے کی اس طرح اگنور کر دیا ہوتا اور میں نہ جاتا تو شاید اس ریٹ کے اندر میں نہ پکڑا جاتا. لیکن جب میں لکھاری کے اس لیکھ کو سوچتا ہوں، میرے اپنے اندر ایک جنگ لگ جاتی ہے کہ کیا میرے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا، یا مجھے میرے اس
الفاظ کی کہ امی میں جب بھی باہر جانے لگتا ہوں آپ مجھے روک دیتی ہیں، مت ٹوکا کریں، مجھے جانے دیا کریں۔ شاید مجھے اس سے ایک انکار کی سزا ملی ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ لکھا ہی ایسا نہیں ہے، ہو کے رہنا تھا، تو میرا خیال ہے کہ اس ہو کے رہنے میں درمیانی فاصلہ ہے، وہ سارا پنشمنٹ۔ میں تم بچوں کو نہ تو کوئی نصیحت کروں گا نہ وصیت کروں، میری بات یاد رکھنا کہ جو بڑی بڑی مثالیں جن لوگوں کی بنی ہیں، اگر ان لوگوں نے وہ کام نہ کیا تو میں نے بے ساختہ کہا نہیں، تو پھر کوشش کرو کہ جو مجھ جیسے ہارے ہوئے لوگ ہیں، جو فیلئر ہیں، جو فیل ہو چکے ہیں، جن کی ہر سبجیکٹ میں کم پاس، وہ کس وجہ سے فیل ہوئے، ان کے اس الفاظ کو کبھی محسوس کرنا کہ کس انکار کی سزا ان کو، یہ جو گلی کی اس نکر پہ گھر، وہ آج بھی انہی کا ہے کہ جو میرے عزیز ہیں، وہ آخری دم تک میرے پاس آ کے یہی کہتے رہے کہ جتنا اسی تیری ضمانت کرا دیں گے۔ کیوں؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ ایک اکلوتا بیٹا ہے، والد بھی تھا، تمہارا دادا بھی تھا، اور لوگ بھی تھے، وہ کیوں نہیں آئے مجھے ملنے کے لیے؟ کیونکہ سب نے تسلیم کر لیا تھا کہ ہاں اس نے یہ کیا ہوگا، کیونکہ یہ چرچ، یہ سوچنا خود سے چھوڑ دو، کوشش کرو کہ تم مسلمانوں کی جو چیز کھو چکی ہے، تحقیق، اس کو پکڑنے کی کوشش کرنا، اپنے اندر ڈیلیٹ کا بٹن ہمیشہ ایکٹیو رکھنا۔ کمپیوٹر کا دور ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ لینے کی بجائے اگر اس کا کینسل کر لینا، ورنہ اس کو اپنے اندر فیڈ مت ہونے دینا۔ اب دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے موبائل آ گئے، میں ادھر بیٹھا ہوں، تم ادھر بیٹھے ہو، بات ہوتی ہے، یہ بھی ایک تحقیق ہے، ایک تحقیق ہے، تصویریں جاتی ہیں، یہ اب سب کچھ، بڑی بڑی بلڈنگز، ایک گھر میں 3 خاندان رہتے تھے، جگہ پہ ایک بڑی سی بلڈنگ بنتی ہے، 30 خاندان اس میں رہنے لگتے ہیں، سب کچھ بدل رہا ہے۔ ہم ڈرتے کہ ان کے سامنے کوئی ایسا کام نہ کریں۔ اب ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے لوگوں کے بڑے ہم بھی وہ عیب کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں ہم سوچ کے کانپ جاتے تھے، اور اگر پوچھیں یہ کیا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے۔ ایک گھر میں اگر کچھ اچھا پکتا تھا تو پورے محلے میں بانٹ دیا جاتا تھا، مہمان کو رحمت سمجھا جاتا تھا۔ مجھے اب صاف لگ رہا ہے کہ میں آپ کے گھر پہ بوجھ ہوں، آپ کی پرائیویسی جو ہے وہ میری وجہ سے، یہ سب باتیں ضرور تھی لیکن حقیقت تھی، ہم تنگ ہو رہے تھے اس سے، پڑتا تھا۔ بیبے تو ٹر گئی ہیں، میرے دکھ سینے میں چلا کے تو ٹر گئی ہیں، بیبے تو ٹر گئی، میں راتی اٹھ کے کھنگ نہ ساں تو پانی لے کے آ جانی سے، مینو پلساں بڑا ماریا کوئی میرے کول نہیں آیا، عیب من کے پھر کوئی نہیں آیا، لیکن کوئی نہیں آیا۔ میں نے بس ان سے ایک سوال کیا تھا کہ جو آپ بتاتے ہیں کہ میرا عشق تھا، یہ پڑھنا وہ پڑھنا، وہ کیا تھا؟ کہتا جتنا ماں کو بخشتا رہا، پھر میں نہیں بھی پڑھتا تھا تو قلب خود بخود جاری ہو جاتا تھا، میں چپ بھی رہتا تھا وہ جاری ہو جاتا تھا۔ شام کو میں بڑی مدت کے بعد رویا ہوں، دیکھا دوبارہ تو یہ میرے لیے کسی کعبے سے ویسی دیکھ کے اپنے گھر کو میری حالت بہت عجیب ہو گئی۔ یا اللہ
میرے گھر دے بوئے نوں کی یا اللہ نہ باریاں نوں کی ہو گیا, انہاں دے شیشے کتھے گئے, ایڈے بڑے بوٹے کس طرح اندر اگائے, قبضہ کرن واسطے ساری دنیا سی, کی ہو گیا انہوں, بیبے تو ہوندی انج نہیں سی ہونا. یہ سب معاملے, یہ سب اس کے منہ سے وہ تاثیر رکھے ہوئے تھے کہ ہم اس ہوئے بھی اپنے آنسو نہیں روک پائے تھے. ہمیں پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ ہم دنیا کے حرف آخر ہیں. کہتا ہے کہ جو وکیل میرا تھا وہ دوسروں کے ساتھ جا کے ملا ہوا تھا. جب مجھے اس بات کا علم ہوا تو نے ایسا کیوں کیا ہے, تو کہتا تو نے مجھے دینا کیا تھا, چلا گیا. یار مینوں تو کسی نے بھی نہیں چھڑیا, کسی نے بھی نہیں. میں سوچ رہا ہاں ٹھیک کراواں تے کنے پیسے لگن گے, جنوں ویچ دواں تے جڑے لبن گے وہ کنے لبن گے. میں اج ویچن دی گل کراں گا سارے لین واسطے آ جان گے. میں کسی کو ادھار منگاں گا نا کہ میں ٹھیک کرانا, مینوں کوئی 1 روپیہ نہیں دے گا. ابو نے اس کو کہا کہ جڑی تہاڈی بند دے کول جگہ سی وہ کی بنیا, تو آگے سے کہتا ہے کہ میں جے وہ باہر کر لواں پھر وہ بارے بھی سوچاں گے. جی تو سوچنا جی میں اندر جاواں ہے کتنے ساریاں اٹاں میرے اتنے ہی نہ ڈگ پین, کلو ویکھو میں تو اس تو اندر نہیں جا رہا. پھر وہ شخص وہاں سے گیا کے بعد واپس آیا تو کہتا ہے کہ اس وقت تو میں بے مقصد و بے معنی آیا تھا یہاں پر. کچھ لوگ آئے ہیں میرے ساتھ, ان سے ملیں, اس گھر کو ٹھیک کریں گے اور یہاں پر درس و تدریس کا کام کریں گے. ایک کمرے میں ڈسپینسری بنائیں گے, مفت ادویات دیں گے یہاں پر, اور یہ تاج کمپلیکس بنے گا. یہاں پر پڑھایا بھی جائے گا, یہ بھی کیا جائے گا, وہ بھی کیا جائے گا. ایک دستکاری اسکول بھی بنے گا ادھر. میں نے یہ ذمہ داری ان لوگوں کو دے دی. میں شہر سے باہر والی جگہ بیچ آیا ہوں. میرے خیال ہے, میں نے کہا شاید آپ یہاں پہ کوئی مدرسہ بنائیں گے, کوئی مسجد بنائیں گے. تو کہتا ہے کہ مدرسہ بھی بن چکا ہے, اب جو مسلک کے تحت لڑائی ہونے کے بعد کہ اب ان کا علاج یہاں پہ ہوا کرے گا. اس لیے پر اس کے بعد ہم وہاں پر 8-10 سال رہے, مگر وہ شخص واپس نہیں آیا. کوئی کہتا تھا مر گیا, جرم میں پکڑا گیا, مگر اللہ کی شکل ہے. میں ان دنوں شاہ جمال کے دربار پر پپو ڈھولیے کا ہوا تھا, اور مسلسل اس طرف تھا جہاں پہ دھواں تھوڑا کم آئے, اور میرے بالکل پاس ہاتھ رکھا, اور بڑا نمی والا ہاتھ تھا. میں نے ان کو پہچاننے کی کوشش کی, لیا کہ وہی ہے. میں کہ تسی واپس آئے نہیں پھر اتنے, میں کہ ماشاء اللہ تھوڑا چلتا پیا, میں کہ ہوں تسی بھی چھڑ دیتا اتوں. باہر آ گئے کہ سب باہر آ جان گے, سب باہر آ جان گے, ایک ایک کر کے سب نکلن گے. اور نہ وہ بیماریاں رہیاں, نہ وہ موتاں رہیاں, نہ وہ محبتاں رہیاں, نہ وہ دعاواں رہیاں. سب کچھ تو بدل گیا. ان تے رونے نے, اے بھی لب جائے وہ بھی لب جائے, بھی میرا وہ بھی میرا.
جاتے ہوئے کہہ کے گئے کہ ایتھے کدی کدی آنا ہے کہ روز آنا ہے یا ہر جمعرات؟ میں روز نہیں آندا، کدی کدی جمعرات نو آ گیا یا 4 جمعراتاں تو بعد آ گیا، جدو دل کیتا ادو آ گیا۔ مجھے کہتا کہ دادا صاحب گیا تے میرا سلام دیں، پیر مکی گیا تے میرا سلام دیں، جتھے جتھے جائے گا میرا سلام دیں۔ اینی ساری گل ہے۔ تو میں کہا ہوں تسی رہندے کتھے ہو؟ کہتا ہوں اسی ہن کتھے رہنا ہے، ہن تے ڈیوٹیاں نے، کدی ایتھے کدی اوتھے کدی اوتھے کدی ایتھے۔ پیئے گا؟ میں نے کہا جی پیاں گا چائے۔ وہ گیا اور پھر آیا تو اس کے ہاتھ میں کپ چائے کا تھا۔ میں کہا تہاڈی چاہ کے کہندا میری تے پینا پیا تو، انہوں نے مینوں دتی میں تینوں دے دیتی۔ چاہ پی کے تے کپ اوتھے رکھتی، میں جا رہا ہوں، اس نے میرے سر پہ ہاتھ، چلا گیا، پھر دوبارہ نہیں ملا۔ چائے کا کپ میں نے پیا، جہاں پہ اس نے کہا تھا وہیں رکھ دیا۔ کی خاطر 3 جمعراتیں مسلسل جاتا رہا، لیکن چائے کا کپ وہیں پر ہی پڑا تھا، مگر وہ نہیں آیا، وہ کہیں اور جا چکا تھا۔ مگر میرے اندر آتا ہے، کبھی کبھی تو ایک دن میں کئی بار آتا ہے، جب میں اپنی غلطیوں کو، اپنے اندر موجود جنگ کو نہیں سمجھ پاتا ہوں، جب میری وجہ سے، میرے اندر کے شور کی وجہ سے، گستاخیوں کی وجہ سے، میرے اندر تلخیوں کی وجہ سے ایک شور برپا ہوتا ہے، میں محسوس کرتا ہوں، پھر میں ڈر جاتا ہوں کہ نہیں، ایتھے اپنی ذات دی نفی کر، یہ سب کچھ عارضی ہے، ہم سب عارضی ہیں، سب عارضی ہیں۔ ہمیں مفلوج، بیکار، بیزار اور دنیا سے بھاگے ہوئے، حقیقت سے بھاگے ہوئے شخص لگتے ہیں، اور پڑ جاتا ہے وہ خود کو حرف آخر افضل و اعلیٰ سمجھنے لگتا۔ پتہ نہیں کیوں ہم لوگوں کے جذبات کے ساتھ، ذہنوں کے ساتھ کھیل کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ان ٹوٹی ہوئی کشتیوں کو مزید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دریا بھی پار کرنا ہے، کہ خوشبو لگانے سے ہی خوشبو آئے گی۔ ہمیں یہ کیوں نہیں لگتا کہ اگر کوئی آپ کے اندر اتر جائے، آپ کے اندر رچ بس جائے، نہ چاہیں آپ کو وہ مہک آنے لگتی ہے، محسوس ہونے لگتی ہے، پاس بلانے لگتی ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ کیا یہی تو نہیں کہ جب ہمیں سمجھ آنے لگتی ہے، بدل جاتا ہے، یا ہمیں اس وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم تنہا کیوں ہیں، ہمارے اندر موجود کب کہاں کیسے حدت لیتے ہوئے ہم ہی کو جلانا شروع کر دیتی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہماری زندگیوں کی شام بہت دور نہیں رہی، نزدیک ہے، مگر اس شام لے، اس کے بعد والی رات کی تیاری اللہ پاک ہم سب کو نصیب کرے۔ کسی کے دکھ درد سمجھ، کسی کے خیال و تصورات سمجھ کر، کسی کی مجبوریوں کو لاچار، یہ بھی سمجھ کر کہ اب اس کا کوئی اور ایسا نہیں ہے کہ جس سے وہ سب کچھ کہہ سکے، وہ منتظر ہے، اس کا صبر بھی حالت سفر میں ہے اور اس کا شکر بھی حالت سفر میں ہے، کیونکہ وہ خود اس مقام کی کھوج میں ہے، اس مقام کی تلاش میں ہے جہاں بیٹھ کر جب وہ ہم کلام ہو تو اس کے سامنے موجود جو وہ اس کے اندر کی کیفیات کو اپنے اندر جذب کر لے، اس کو سکون دے دے۔
اس کی لاچاریوں کو، مجبوریوں کو، بیزاریوں کو ختم کرتے ہوئے اس کو یقین دلا دے کہ لمحات ہیں، وہ چاہت، وہ محبت، وہ سکون کہیں اور نہیں۔ مسلسل 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 یہ جو پل سے رات پہ چلتے رہتے ہیں، اس کے اس پار اور کتنا سفر باقی، اور کتنا صبر باقی ہے، اور کتنا جبر باقی ہے۔ ہم نہ جانے کیوں اپنی ذات کی تشریح بیان کرنے کے لیے وہ پردے بھی اٹھا دیتے ہیں کہ جو اٹھ جانے کے بعد ہم کب، کہاں، کیسے، کس کے لیے، کس طرز اور کس نوعیت کا کھلونا بن جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہماری عزت و عظمت وہ مقام پھر قائم ہی نہیں رکھ پاتی۔ اپنا یقین، اپنا مان، اپنا احترام ایک ایسے خالی برتن میں ڈال دیا ہے کہ جو خود کر سکتا مگر اپنے اندر موجود ضائع کر دیتا ہے۔ نہ اس کے نیچے آگ جل سکتی ہے، نہ وہ کسی چیز کو ڈھانپ سکتا ہے، کیونکہ جو کسی کا وہ تقدس کیا رکھے گا، جو کسی کے کہنے پر کے ساتھ کھیلنے کے لیے راضی، یا وہ شخصیت کیا شخصیت ہوگی۔ جو اپنے آپ کو حرف آخر کہتے ہیں، وہ لفظ ادا کرنے والے لوگ کیسے، اور جب کوئی یہ کہے گا مٹے کیسے کیسے، تو وہ منظر کیا ہوگا۔ اللہ کی ذات پاک آپ کو، ہم سب کو، ہماری کہ جو ہم سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، جن کا تعلق، جن کا سوچنا، جن کا کھوجنا ہم ہی پہ آ کے رک جاتا ہے، جو ہم سے بے ساختہ محبت عزت کرتے ہیں، ان نیک تمنائیں رکھنے والوں کے لیے اللہ کی ذات پاک بے شمار آسانیاں پیدا فرمائے۔ ہم کو ایک دوسرے کے لیے بامقصد، بامانی سوچنے کا، عمل پیرا ہونے کا، کوشش کرنے کا وقت ضرور عطا فرمائے۔ جستجو کو وہ ترتیب بخش دے، عطا کر دے کہ جس ترتیب کو پا لینے کے بعد ہماری زندگیوں میں اور رشتوں کے لیے جذبات ہمیں حاصل ہوں اور ہم ان تک پہنچا سکیں۔ ایک معصوم بچی کے ساتھ جو گاؤں والوں نے کیا، اللہ کی ذات پاک ہمیں معاف فرما دے۔ جو ہمارے عمل ہیں، جو ہمارے اعمال ہیں، ابھی کل کہ جو ایران کی سرحد پہ زلزلہ آیا ہے، جھپکتے سب کچھ ختم ہو گیا، نصف و نابود ہو گیا۔ وہ بڑی بڑی زمیں بوس ہو گئی، لوگ ملبے تلے دب گئے، معصوم بچے، کتنی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ اللہ کی ذات پاک ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں ایسے عمل کرنے کی اس کی رحمت پالیں، اس کی محبت پالیں، اس کا رحم پالیں، ورنہ یہ زندگی کب، کہاں، کیسے اور کس طرح سے ادھڑ جائے گی۔ ہمارے ارد گرد جو منافقین ہیں، اللہ کی ذات پاک ہمیں ان کے شر سے محفوظ، جو اپنی طرف سے ہماری اصلاح کی بات کرتے ہیں اور نہ جانے کس موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے شر سے اللہ۔ جو بیٹیاں اپنے گھروں میں موجود ہیں، اللہ کی ذات پاک اچھے سے اچھا سبب بناتے ہوئے ان کو ان کے گھروں میں خوش، شاد و آباد فرمائے۔
جن کے دن رکھے جا چکے ہیں، اللہ کی ذات پاک بے شمار آسانیاں پیدا فرمائے اور بہت آسانی سے ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کریں، اس کو ایک بہتر انجام نصیب ہو۔ اللہ کی ذات پاک ہمارے بڑے بول، ہمارے حقارت والے الفاظ، ہمارا بے مقصد و بے معنی غصہ دور فرماتے ہوئے ہمیں حق گو فرمائے، ہمیں کم گو بنائے مگر حق گو فرمائے، ہماری بات میں صداقت ہو، سچائی، ہمیں اپنی ماں عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا ہو، ہمیں مثبت تبدیلی لانے کی۔ یا اللہ پاک میری ان دعاؤں کو